جم رحمانیہ اندر یارو اج کانفرنس پیاری ہے حافظ عالم کٹھے ہو گئے سارے قرآن دکاری ہے جم رحمانیہ اندر یارو اج تقریب بخاری ہے حافظ عالم کٹھے ہو گئے سارے قرآن دکاری ہے سارے قرآن دکاری ہے جامع اندر دیکھو یارو عجبی اج نظارہ اے دوروں دوروں خلقت آئی جمع علاقہ سارا ہے حافظ احسان الہی یارو حافظ احسان الہی یارو جڑا اج دا جلسہ لائی چلا رہا ہے حافظ احسان الہی یارو جنوں جان دی دنیا ساری ہے جامع رحمانیہ اندر یارو اج تقریب بخاری ہے جامع رحمانیہ اندر یارو اج تقریب بخاری ہے حافظ عالم کٹھے ہو گئے سارے قرآن دکاری ہے۔ اب میں سیرت امام بخاری کے لیے دعوت دوں گا فاضل نوجوان فضیلت الشیخ محقق حضرت مولانا قاری عمران سیف صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور سیرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین کرام، آج کی یہ تقریب سعید اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری شریف کی تکمیل کے پرمسرت موقع پر منعقد ہے۔ مجھ سے قبل ہماری جماعت کے معروف عالم دین فضیلت الشیخ حافظ محمد اسلم شاہدروی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے ہی احسن انداز میں صحیح بخاری کی آخری حدیث پر عالمانہ اور محققانہ اور ناصحانہ درس ارشاد فرما رہے تھے۔ اتنے مختصر وقت میں اتنی قیمتی باتیں انہوں نے کی ہیں، دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے محترم بزرگ کے علم میں عمل میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہمارے سامعین کو، طلباء و طالبات کو، اور مجھ جیسے عبد عصیم کو بھی ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ معزز سامعین کرام، مبارکباد کے مستحق ہیں اس ادارے کے تمام اساتذہ کرام، تمام طلباء اور طالبات، تمام منتظمین، بالخصوص میرے استاذ محترم قاری محمد صادق رحمانی صاحب حافظہ اللہ، اور ان کے باذوق، باشوق اور باہمت فرزندان اور ان کا دیگر عملہ خصوصی مبارکباد کا مستحق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ مجھ جیسا طالب علم سیرت امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرے، یہ انتہائی نامناسب بات تھی، لیکن الامر فوق الادب کے تحت
من آنم کے من دانم کا مصداق ہونے کے باوجود امام بخاری رحمہ اللہ کے ثنا خانوں میں اور سیرت خانوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے خلوص نیت عطا فرمائے اور شرح صدر نصیب فرمائے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں چند قیمتی باتیں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو خطبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کو خطبہ حاجہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ خطبہ مبارکہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام خطبات میں پڑھا کرتے تھے۔ اس خطبے کے اندر سنت نبوی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور ہر طرح کی بدعات کو چھوڑنے کی تلقین کی گئی ہے۔ معزز بھائیو، یاد رکھیں حدیث رسول دین کا مصدر ثانی ہے اور قرآن حکیم دین کا مصدر اول ہے۔ حدیث قرآن حکیم کے مبہم اور مجمل کی تفسیر و تبیین و توضیح ہے۔ ایسے سمجھیں کہ حدیث کے بغیر قرآن پاک کی تفسیر مفہوم سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، امام دارمی کی کتاب مسند دارمی کا مقدمہ روایت نمبر 587، اس میں فرماتے ہیں السنت قاضیۃ علی القرآن، حدیث قرآن کی تفسیر ہے، ولیس القرآن یقاض بالسنہ، قرآن حدیث کی تفسیر نہیں ہے، حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ اس اثر سے معلوم ہوا کہ حدیث نبوی قرآن حکیم کے مبہم کی تفسیر اور مجمل کی تبیین و توضیح ہے۔ حدیث رسول کے بعد کے بغیر قرآن حکیم کو سمجھنا انتہائی مشکل اور ناممکن ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں لازم و ملزوم ہیں، قرآن اور حدیث دونوں ہوں گے تو دین تکمیل پائے گا، دین کی شرح تکمیل پائے گی، اور لوگوں کا فہم و ادراک جو ہے وہ تکمیل پائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے، اس کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے دینی احکام کی وضاحت فرمائیں تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اس آیت طیبہ میں ذکر سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہی تو ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس آیت طیبہ کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک کتاب اور دوسرا حکمت۔ علماء مفسرین نے
اور شارحین نے کتاب سے مراد لی ہے هو القرآن، کتاب سے مراد قرآن ہے، اور حکمت سے مراد سنت نبوی ہے۔ جیسے علامہ عینی کی کتاب عمدۃ القاری جلد 1 کے صفحہ 19 پر مقدمہ میں درج ہے۔ آئیے بات کی مزید وضاحت کر دوں۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 کے صفحہ 226 پر موجود ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، حدثنا الذین کانوا یقرؤوننا القرآن، ہم سے ان لوگوں نے بیان کیا جو ہم کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، کا عثمان بن عفان وابن مسعود، جیسے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم کی 10 آیات بینات کی تعلیم لیتے، یاد کرتے، وَلَمْ يَتَجَاوَزُوهَا، اتنی دیر تک ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرتے جتنی دیر تک ان آیات کے بارے میں ان کو علم نہ ہو جاتا۔ اور وہ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا علم اور عمل سب کچھ ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حاصل کیا ہے۔ میرے معزز بھائیوں، بات کو مزید آگے چلاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں قرآن حکیم کا نزول ہوا۔ آپ نے اپنے عمل کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن حکیم کی تفسیر بیان فرمائی۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن حکیم کی عملی تصویر پیش کی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کے منہج پر فائز تھے، صحابہ کی تربیت کرنی چاہتے تھے، تو صحابہ بھی پھر علم و عمل کے ایسے شاہ سوار تھے کہ جو کچھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اپنے دماغ کی صفحات پر نوٹ کر لیتے، دل کی تختیوں پر نقش فرما لیتے۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باری باری علم حدیث لینے کے لیے آتے، جو آتے وہ ان تک علم حدیث نبی کی سنت کا پیغام پہنچاتے جو حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ اس طرح بات چلتی رہی، وقت گزرتا گیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محنت کرتے رہے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب العلم کی حدیث نمبر 75 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو کتاب کا علم دے دے۔ اور صحیح بخاری کتاب الوضو کے 143 نمبر حدیث کے لفظ ہیں، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ ابن عباس کو دین کی فقاہت دے دے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی 2599 نمبر حدیث ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل، اے اللہ ابن عباس کو حدیث کی سمجھ دے اور اس کی تفسیر کی عقل دے دے، اس کی تعویل کی سمجھ دے دے۔ پھر ایسا بھی دور آیا، صحابہ عبداللہ بن عباس سے سوالات پوچھتے، آپ حدیثیں بیان کرتے، ان کو احاطہ تحریر میں لاتے۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں نے اعتراض کیا کہ حدیث 200 سال بعد لکھی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی حدیث لکھی ہوئی موجود تھی، اور آپ خود لکھوایا کرتے تھے۔ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو لکھوایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب العلم حدیث 112 پڑھ کے دیکھیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکتبوا لأبی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما حدیثوں کو لکھا کرتے تھے، ان کی احادیث لکھی ہوئی صورت میں موجود تھی۔ علامہ رام ہرمزی فرماتے ہیں کہ حضرت
عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، ان کے شاگرد مجاہد فرماتے ہیں کہ عبداللہ نے مجھے فرمایا ہذہ الصحیفۃ الصادقہ، یہ صحیفہ صادقہ ہے، ما فیہا الا ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیس بینی وبینہ احد، یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہیں، یہ وہ احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ الغرض حدیثیں لکھی ہوئی موجود تھی نبی کے زمانہ میں، حضرت جابر کا بھی صحیفہ تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی صحیفہ موجود تھا، اور پھر تابعین کا دور آیا، اس میں صحیفہ حمام بن منبہ معروف ہوا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ احادیث پر مبنی ہے۔ آج کے جدید دور میں اس کی شرح اور اس کی تحقیق و تخریج بازار سے مل جاتی ہے۔ خیر، یہیں پہ بس نہیں ہوتی بات، پھر محدثین کا دور آیا، محدثین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو اکٹھا کر کے سنن، جوامع اور مسانید کے اندر اور معاجم کے اندر جمع کر دیا، اتنی ساری احادیث جمع ہو گئیں، پھر ان کو بین الدفتین لکھنے کی ضرورت پیش آئی، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مقدمہ عمدۃ القاری جلد 1 صفحہ 20 پڑھ کے دیکھیے، اپنے عامل کو خط لکھا، تجھے جو بھی حدیثیں ملے ان کو لکھ لو، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ جیسے علمی مجالس ویران ہو رہی ہیں، علماء کو موت آ جائے گی، علم ختم ہو جائے گا۔ ان کی تحریک سے احادیث لکھی گئی، موطا امام مالک جیسی عظیم کتاب مارز وجود میں آئی، امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے موطا امام مالک میں صحت حدیث کا اہتمام نہیں کیا، اس میں مرسل اور منقطع ضعیف روایات بھی موجود ہیں۔ ان کے بعد امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کو اللہ نے چنا، تو آپ نے کتاب لکھی جو الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ کے نام سے معروف ہے، اور اس کا مختصر نام ہے صحیح البخاری۔ امام بخاری نے پھر شروط صحت کا ایسا اہتمام فرمایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ جو لوگ امام شافعی جیسے محدثین موطا امام مالک کو دنیا کی صحیح ترین کتاب سمجھا کرتے تھے، لیکن جب بخاری لکھی گئی تو اس نے خطاب پایا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا، جسے ملا مل گیا، یہ شان، یہ مقام، رفعت و بلندی امام بخاری رحمہ اللہ کے نصیبے میں لکھی تھی۔ آپ ہی صحیح احادیث کو جمع کرنے کے سرخیل ہیں۔ آپ کا نام و نسب کیا ہے؟ اب میں مختصر وقت میں امام بخاری کا تعارف کرواتا ہوں، پھر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، آپ کی کنیت ابو عبداللہ۔ میں جو کچھ بیان کروں گا یہ مقدمہ فتح الباری ہدی الساری، اس کے صفحہ 477 سے لے کر 493 تک کی بحث ہوگی، اس کا خلاصہ ہوگا، اور البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 24 سے لے کر 27 تک بحث ہوگی، اور اس کے علاوہ تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 4 سے لے کر صفحہ 32 تک کے جو عبارات ہیں ان کا خلاصہ میں احباب گرامی کے گوش گزار کروں گا، اور سیر اعلام النبلاء جلد 10 کے صفحہ 273 سے لے کر 311 تک کی پوری بحث کا جو ہے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور آپ کا نام ہے محمد۔ امام بخاری کے والد کا نام ہے اسماعیل، آپ کے دادا کا نام ہے ابراہیم، ان کے باپ کا نام ہے مغیرہ، اور ان کے باپ کا نام ہے بردزبہ۔ بخاری جعفی، سلسلہ نسب یوں بنتا ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ جعفی بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ امام بخاری رحمہ اللہ، آپ کی 2 نسبتیں ہیں، ایک نسبت ہے بخارا،
آپ کے وطن بخارا کی طرف، اور ایک نسبت ہے جعفی۔ جعفی نسبت آپ کی کیوں پڑی؟ فتح الباری کے مقدمہ صفحہ 477 میں موجود ہے۔ آپ کی جعفی کنیت، جعفی نسبت آپ کی اس وجہ سے پڑی کہ آپ کے جد امجد مغیرہ یمان جعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے مسلمان ہوئے، اور یہ ولائے اسلام کی نسبت ہے، اس وجہ سے آپ کو جعفی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے دادا ابراہیم کے حالات کتب رجال میں موجود نہیں ہیں۔ آپ کے والد اسماعیل بہت بڑے محدث، بہت بڑے عابد و زاہد اور متقی و پرہیزگار انسان تھے، بہت ہی نیک آدمی تھے۔ مقدمہ فتح الباری کے صفحہ نمبر 478 پہ موجود ہے۔ امام بخاری کے والد اسماعیل جب فوت ہونے لگے تو آپ نے کہا لا اعلم فی مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہت، میں اپنے مال میں 1 روپیہ حرام کا اور شبہ والا نہیں پاتا۔ اتنے متقی اور پرہیزگار انسان تھے آپ کے والد اسماعیل۔ امام ابن حبان نے کتاب الثقات میں آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسماعیل ابن ابراہیم، اسماعیل بن ابراہیم جو بخاری کے والد ہیں، یروی عن حماد بن زید و مالک بن انس، یہ حماد بن زید اور مالک بن انس سے روایت کرتے ہیں۔ وصافح ابن المبارک، اور امام عبداللہ بن مبارک سے انہوں نے مصافحہ کیا ہوا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَرَوَاهُ الْعِرَاقِيُّونَ، اور امام بخاری کے والد اسماعیل سے عراقی لوگ روایت کرتے ہیں، عراقی روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری کے جو پردادا تھے بردزبہ، یہ مذہباً مجوسی تھے، مجوسی۔ ان کے حالات بھی جو ہیں وہ کتب رجال کے اندر موجود نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا حلیہ کیسا تھا؟ سیر اعلام النبلاء جلد 10 صفحہ 311 پہ موجود ہے۔ حسن بن حسین البزاز کہتے ہیں رأیت محمد ابن اسماعیل شیخا نحیف الجسم لیس بالطویل ولا بالقصیر، میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو دیکھا، دبلے پتلے انسان تھے، نہ قد زیادہ لمبا نہ قد چھوٹا، درمیانے قد و کاٹ والے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ معروف ہے کہ ابھی بچپن میں ہی تھے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کسی بیماری کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے مقدمہ صفحہ نمبر 478 پہ موجود ہے کہ آپ کی اماں جان نے دعا کی ان محمد ابن اسماعیل ذهبت عیناہ فی صغرہ، بچپن میں امام بخاری کی بینائی زائل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ آپ کی اماں جان آپ کے لیے اکثر دعائیں کیا کرتی تھی۔ فرأت، آپ کی امی جان نے خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے بشارت دی بی بی آپ کی دعاؤں کا ثمرہ کہ آپ کے بچے ابراہیم کی آنکھیں اللہ نے واپس کر دی ہیں۔ فَأَصْبَحَ قَدْ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَ، صبح ہوئی دیکھا امام بخاری کی بینائی واپس آ چکی تھی رحمہ اللہ تعالی۔ آئیے بات کو آگے سنیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ 10 سال کی عمر میں قرآن حکیم کے حافظ بن گئے، اور آپ خود فرماتے ہیں الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، میں ابھی مکتب میں مدرسے میں زیر تعلیم تھا، حفظ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے حدیثیں یاد کرنے کا الہام کر دیا۔ ابتدائی حافظہ کتنا عالی شان۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں امام داخلی کی مجلس حدیث کے اندر گیا، وہاں پر امام داخلی رحمہ اللہ لوگوں کو حدیث بیان کر رہے ہیں، اور وہ حدیث کی سند اس طرح پڑھتے ہیں سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم،
امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو ٹوکا. آپ کا حافظہ اتنا عظیم حافظہ تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو ٹوکا. آپ کہنے لگے ابا فلان ان ابا الزبیر لم یروی عن ابراہیم، اے فلاں ابو فلاں، ابو زبیر ابراہیم سے روایت نہیں کرتے. امام داخلی نے ان کو ڈانٹا. امام بخاری کہتے ہیں ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ اپنی اصل کتاب کی مراجعت کیجئے اگر آپ کے پاس ہے. امام صاحب اپنے گھر گئے، جا کے کتاب دیکھی، واپس آئے، آ کے کہنے لگے کیفا ہوا یا غلام، لڑکے سند دوبارہ پڑھنا کیسے تھی؟ آپ نے فرمایا حضرت الزبیر ہوا ابن عدی عن ابراہیم، یہ ابو زبیر بن مسلم بن تدرس نہیں ہیں، وہ تو مدلس ہیں. یہ زبیر بن عدی ہیں جو ابراہیم سے روایت کرتے ہیں. اتنا عظیم حافظہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی عطا کیا. وراق بخاری کہتے ہیں میں نے سوال کیا حضرت ابن کم کنتا اذا رددت علی، جب آپ نے امام داخلی کو ٹوکا تھا اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ فرمایا صرف 11 سال. کتنی عمر تھی؟ 11 سال. 11 سال کی عمر میں وقت کے بہت بڑے محدث کو آپ نے لقمہ دے دیا. آپ کے حافظے کی بڑی بڑی عظیم مثالیں موجود ہیں. آپ خود فرماتے ہیں ایک دفعہ محمد بن یوسف فریابی کی مجلس حدیث میں آپ بیٹھے ہیں، انہوں نے سند پڑھی. سند پڑھتے ہیں سفیان عن ابی عروۃ عن ابی الخطاب عن ابی الحمزہ تھا، تو امام بخاری رحمہ اللہ ان کو لقمہ دیتے ہیں. امام بخاری ان کو لقمہ دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کسی کو بھی حاضرین مجلس میں سے پتہ نہ چلا کہ ابو عروہ کون ہے، ابو الخطاب کون ہے اور ابو حمزہ کون ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے ابو عروہ ہوا معمر بن راشد، ابو عروہ سے مراد معمر بن راشد ہے. وہ ابو الخطاب ہوا قتادہ بن دعامہ، ابو الخطاب سے مراد قتادہ بن دعامہ ہے. اور ابو حمزہ سے مراد ہوا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ابو حمزہ سے مراد انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. میرے بھائیوں اتنے عظیم حافظے والے امام بخاری رحمہ اللہ، آپ نے 1080 اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا. اگر وقت اجازت دیتا میں آپ کے اساتذہ کرام کے اسماء گرامی اور ان کی جگہیں آپ کو گنواتا بتلاتا کہ کہاں کہاں جا کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اساتذہ سے علم حاصل کیا. آپ کے اساتذہ کے 5 طبقات ہیں. پہلا طبقہ ان اساتذہ کا جو آپ کو تابعین سے حدیثیں سناتے ہیں. دوسرا جو تابعین کے ہم اثر ہیں لیکن ان سے سماع ثابت نہیں. تیسرا وہ آپ کے اساتذہ جن کی تابعین کے ساتھ ملاقات بھی ثابت نہیں. چوتھا طبقہ آپ کے اساتذہ کا آپ کے وہ اساتذہ ہیں جو آپ کے ہم سبق ہیں یا آپ سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے علم حدیث حاصل کر لیا تھا. اور 5واں طبقہ آپ کے ان مشائخ کا ہے جو عمر اور سند کے اعتبار سے آپ کے شاگردوں میں شامل ہوتے ہیں. آپ سے علم حدیث حاصل کرنے والے جو محدثین ہیں وہ 3 طبقات میں ان کی درجہ بندی ہے. پہلے طبقہ میں آپ کے وہ مشائخ آتے ہیں، آپ کے اساتذہ آتے ہیں جو آپ سے حدیثیں بیان کرتے ہیں. اور دوسرے طبقہ میں آپ کے ہم اثر ہم زمانہ علماء کرام محدثین آتے ہیں جو آپ سے احادیث روایت کرتے ہیں. اور تیسرے طبقہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کے وقت کے کبار حفاظ شاگرد امام ترمذی، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن خزیمہ اور دیگر کبار محدثین وہ اس صف میں شامل ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کا نام روشن کرنے والے ہیں. الغرض امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم حافظے سے نوازا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 1 لاکھ صحیح 2 لاکھ غیر صحیح حدیثیں زبانی یاد ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تمام کتابیں 3 دفعہ لکھی ہیں. اتنی محنت فرمایا کرتے تھے. میں نے اپنی تمام کتابیں 3 دفعہ تحریر کی ہیں. کیونکہ وراق بخاری محمد بن ابی حاتم پوچھتے ہیں استاد جی جو کچھ کتابوں میں آپ نے لکھا اتنی کتابیں سب کچھ یاد ہے؟ فرمایا ہاں مجھے سب کچھ یاد ہے کیونکہ میں نے اپنی ساری کتابیں 3 دفعہ لکھی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ سیرت کے بھی پیکر تھے، زہد و ورع کے بھی امام تھے. آپ کی ایک لونڈی
اندر داخل ہونے لگی، آپ کی سیاہی کی دوات گر گئی، سیاہی گر گئی۔ آپ نے فرمایا کیف تمشین، تو کیسے چلتی ہے؟ لونڈی کہنے لگی اذا لم یکن طریق کیف امشی، حضرت جب راستہ ہی نہیں میں کیسے چلوں گی؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا جا اذهبی قد اعتقتکی، چلی جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ وراق بخاری کہتے میں نے کہا حضرت آپ نے اسے آزاد کر دیا، اس نے آپ کو غصہ دلایا؟ فرمایا میں نے اپنے غصے کا علاج اس کی آزادی سے کیا ہے۔ نماز میں اتنا دل لگتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں ایک بڑ جس کو آپ پنجابی میں ڈیمو کہتے ہیں وہ آپ کے جبہ میں داخل ہوا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے 17 ڈنگ لگائے، آپ کو 17 دفعہ ڈسا۔ نماز سے فارغ ہوئے، کہنے لگے دیکھنا کون سی چیز مجھے ڈس رہی ہے۔ شاگردوں نے دیکھا تو جسم کے 17 مقامات جو ہیں وہ سوج چکے تھے بڑ کے ڈسنے کی وجہ سے۔ فرمایا حضرت پہلی دفعہ جب اس نے ڈنگ مارا تھا، ڈسا تھا، اسی وقت نکال لیتے؟ فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ آیَةٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَمَّهَا، میں ایک ایسی آیت پڑھ رہا تھا، میرا جی کیا کہ اس آیت کو مکمل کر کے ہی چھوڑوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت کا میں کون سا پہلو بیان کروں؟ اللہ کی قسم 2 گھنٹے بھی وقت ہوتا تو بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ آئیے بات کو آگے چلاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، آپ کے لوگوں نے امتحان بھی بڑے لیے ہیں، بس 2-3 باتیں کر کے بات ختم کرتے ہیں، اذان کا بھی وقت ہونے والا ہے۔ آپ کے امتحان بھی بڑے لیے گئے۔ صحیح بخاری کے مقدمہ کی 486 نمبر صفحہ ہے، اس میں یہ بات موجود ہے۔ آپ بصرہ میں تشریف لے گئے، وہاں پر بہت سارے محدثین جمع ہوئے، انہوں نے آپ کو آزمانے کے لیے 10 لوگوں کو 10 حدیثیں دیں اور ان کو کہا بھی سندیں اور متن آپس میں مکس کر دو، ایک حدیث کا دوسری کے ساتھ سند ملا دو، متن ملا دو، خلط ملط کر دو، سب کچھ خلط ملط کر دیا گیا۔ ایک محدث آئے، انہوں نے آ کے پہلی حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا لا ادری، دوسری پڑھی، فرمایا لا ادری، اس نے 10 حدیثیں پڑھی، فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ دوسرا آیا، فرمایا لا ادری، حتیٰ کہ 10 کے 10 وہ محدث آئے 10 حدیثیں پڑھ گئے، فرمایا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا۔ جب سارے مکمل ہو گئے، امام بخاری نے پہلے کو بلایا، ادھر آؤ بھائی، آپ نے سب سے پہلے حدیثیں پڑھی ہیں؟ جی میں نے پڑھی ہیں۔ فرمایا تیری پہلی حدیث کی سند یہ ہے، دوسری کی یہ ہے، 10 حدیثیں پوری بات سند پڑھ دی، 10 لوگوں کی پڑھ دی۔ سارے لوگ تعجب کرنے لگے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تعجب نہیں ہے کہ بخاری نے ساری سندیں سنا دیں، تعجب اس بات پہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے پہلے شخص کو بھی یاد رکھا اور اس کی پہلی سند کو بھی یاد رکھا، اتنا بلا کا اور کمال کا حافظہ دیا۔ اسی بنا پر آپ کے اساتذہ آپ کی تعریف میں رطب اللسان رہا کرتے تھے۔ آپ کے استاد سلیمان بن حرب فرماتے ہیں یہ ایسا آدمی ہے یکون ھذا لہو یومن صوتن، یہ میرا شاگرد اتنا قیمتی ہے ایک دن شہرت کے بام عروج کو پائے گا۔ امام بخاری جیسی شہرت کسے نصیب ہوگی؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے دوسرے استاد اسماعیل بن ابی اویس اپنی کتابوں کی نظر ثانی کرنے کے لیے دیتے ہیں، امام بخاری حدیثوں کا انتخاب کرتے ہیں، استاذ محترم کو کہنا پڑا هذه الاحاديث قد انتخبها محمد بن اسماعیل من حدیثی، یہ وہ حدیثیں ہیں جو بخاری نے میری حدیثوں میں سے تلاش کی ہیں، منتخب کی ہے۔ اتنا اعتماد۔ آپ کے استاد عبدان بن عثمان آپ فرمایا کرتے تھے ما رأیت بعینیہ شابا ابصر من هذا واشار الى محمد ابن اسماعیل۔ آپ کے استاد فرماتے ہیں میری آنکھوں نے آج تک اس جیسا صاحب بصیرت نوجوان نہیں دیکھا، اشارہ بخاری کی طرف کرتے ہیں۔ کہیں قتیبہ بن سعید جیسے محدث اپنے شاگرد رشید کی تعریفات کے پلندے باندھ رہے ہیں، کہتے ہیں اگر بخاری صحابہ کے دور میں ہوتا تو عمر جیسا ہوتا، اگر بخاری صحابہ کے دور میں ہوتے کان آیت من آیات اللہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتے۔
اور کبھی کہتے ہیں میری طرف بڑے بڑے محدثین مشرق و مغرب سے آئے ہیں لیکن بخاری جیسا کوئی نہیں آیا۔ کہیں آپ کے استاد احمد بن حنبل رحمہ اللہ رطب اللسان ہے آپ کی تعریف میں، کہتے ہیں خراسان نے اسماعیل محمد بن اسماعیل بخاری جیسا کوئی جنم ہی نہیں دیا۔ بڑے بڑے محدثین آپ کے اساتذہ نے آپ کی تعریفیں کی ہیں، میں سب کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے ہم عصر علماء ابو زرع رازی، ابو حاتم رازی رحمہم اللہ بھی رطب اللسان ہیں، ہماری آنکھوں نے آج تک بخاری جیسا حافظ نہیں دیکھا۔ امام اجلی کو کہنا پڑا مانتا ہوں امام مسلم حافظ حدیث ہے لیکن بخاری کے پاشک نہیں ہے، کیونکہ بخاری جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ امام دارمی کو کہنا پڑا ہوا اعلمنا وافقہنا، امام بخاری ہم سے زیادہ عالم، ہم سے زیادہ فقیہ اور ہم سے زیادہ حدیث کو طلب کرنے والے ہیں۔ امام ترمذی بولے اپنے استاد کی تعریف میں کہ میری آنکھوں نے میرے استاد جی جیسا آج تک دیکھا ہی نہیں، استاد جی جیسا دیکھا ہی نہیں۔ امام مسلم کہتے ہیں استاد جی ہاتھ کرے میں بوسہ لے لوں، پیشانی کرے میں بوسہ لے لوں، یا استاذ الاستاذین، اے استاذ الاساتذہ امام بخاری، آپ سے حسد صرف آپ سے حسد کریں گے تو آپ کے دشمن کریں گے، کیونکہ آپ جیسا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اتنے قیمتی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ امام محمد بن یحییٰ زہلی یہ آپ کے ہم عصر ہیں، لیکن کسی وجہ سے آپ کی ان کے ساتھ چپکلش ہوگی، وہ آپ سے حسد کرنے لگے۔ ایک جنازے کے اندر صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے مقدمہ 486 نمبر پہ موجود ہے کہ انہوں نے امام بخاری سے احادیث کی علل اور اسانید کے بارے سوال کیا۔ راوی کہتے ہیں امام بخاری ایسے فر پڑھنے لگے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے، معلوم ہوتا تھا بخاری سندیں اور حدیثیں نہیں پڑھ رہے بلکہ قل ھو اللہ پڑھ رہے۔ ایسا قیمتی امام بخاری رحمہ اللہ۔ تو بالآخر آپ کو بھی حاسدوں نے نہ چھوڑا۔ فتح الباری کے مقدمہ کے صفحہ 493 پہ موجود ہے، وقت کا حکمران احمد بن یحییٰ زہلی، وہ آپ کا دشمن بن گیا۔ اس نے کہا میرے گھر آ کے حدیثیں سناؤ، کہا میں علم کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ بالآخر اس نے آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیا۔ آپ نے بددعا کی، مستجاب الدعوات تھے، اے اللہ جیسا انہوں نے مجھے ذلیل کیا ہے ان کے نفسوں میں، ان کی اولادوں میں، ان کے اہل و عیال میں وہ سب کچھ شامل کر دے، ایسی ایسی ان کو تکلیفیں جو بیان میں نہیں آ سکتی، اللہ نے ان کو ذلیل کیا۔ ایک ماہ بھی نہ گزرا تھا وہ معزول ہو گیا۔ بالآخر امام بخاری رحمہ اللہ خرطنک نامی بستی میں گئے۔ خرطنک کا معنی ہے گدھے کم پڑ گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہاں پر آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ زمین میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، فراخ ہونے کے باوجود اب مجھے اٹھا لے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سن 194 ہجری میں 13 شوال کو جمعے کی نماز کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ بس آخری بات ختم کر رہا ہوں۔ 13 شوال جمعے کی نماز کے بعد 194 ہجری کو پیدا ہوئے تھے، اور امام بخاری رحمہ اللہ سن 256 ہجری کو ہفتے کی رات، عید الفطر والی رات، امام بخاری رحمہ اللہ 13 دن کم 62 سال کی عمر میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ سچ فرمایا آپ کے استاد محترم ابن حریث نے، انہوں نے کہا تھا کأنہ لم یخلق الا للحدیث، اللہ نے امام بخاری کو خدمت حدیث کے لیے پیدا کیا تھا۔ ایسا مقام ملا کہ آپ کی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب پائی، اور تا قیامت قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ اللہ امام بخاری پر، دیگر محدثین پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔